بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، موٹر ویز پر دھند کے باعث مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان موٹر ویز کے مطابق M1 پشاور سے رشکئی تک، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے چکری، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M11 لاہور سے سنبڑیال اور M14 داؤد خیل سے عیسیٰ خیل تک بند کر دی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس۔ امریکہ نے ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کر دیے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کا امکان ہے۔ امریکہ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اجلاس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میشیگن کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹرمپ ایران سے متعلق آج شام اہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ ایران کے خلاف کارروائی سے پہلے عوام سے خطاب کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا عوام سے خطاب آج رات متوقع ہے۔ امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کو پیغام بھیجا، احتجاج جاری رکھو، مدد راستے میں ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، احتجاج جاری رکھو اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لو۔ قاتلوں اور استحصال کرنے والوں کے نام یاد کر لو، ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران میں قتل عام رکنے تک ایرانی حکام سے تمام میٹنگز کینسل کر دی ہیں۔ ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ایران میں مظاہرین کو امریکہ کی مدد پہنچنے والی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس قسم کی مدد؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رپورٹر کا سوال۔ صدر ٹرمپ نے جواب دیا، مدد کے بارے میں آپ خود ہی سمجھیں۔ کہا، میں نے سنا ایران میں بہت کم ہلاکتیں ہوئیں اور یہ بھی کہ بہت زیادہ لوگ مرے۔ حقیقت آئندہ 24 گھنٹے میں معلوم ہو جائے گی۔ You said to Iran this morning that help is on the way for protesters. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out. I'm sorry. How many people have been killed in Iran? Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot. But I've heard numbers much lower and I've heard numbers much higher. We're probably going to find out over the next 24 hours. ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا۔ ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا، دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے کہا کہ کسی طاقت نے جارحیت کی تو جواب غیر متوقع اور عبرتناک ہوگا۔ دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے۔ جنگی صلاحیتوں کو مسلسل اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج ہر مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا۔ روس نے کہا کہ ایران کی اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ایران پر حملے کی دھمکیاں قبول نہیں کریں گے۔ ایران کو رنگین انقلاب کے ذریعے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطر نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے۔ ہمسایہ ملکوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران میں پرتشدد احتجاج کے دوران تقریباً 2000 افراد مارے گئے۔ رائٹرز کے مطابق حکام نے ہلاکتوں کا ذمہ دار دہشت گرد عناصر کو قرار دیا۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نے 121 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جن میں پولیس، بسیج فورس اور پاسداران انقلاب کے اہلکار شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا، لیکن حتمی تعداد سامنے نہیں آ سکی۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز یا بالخصوص پاسپورٹ، شناختی کارڈ ساتھ رکھیں۔ جن پاکستانیوں کے دستاویز کی میعاد ختم ہو چکی ہے یا موجود نہیں ہے وہ فوری رابطہ کریں۔ ایران کی جامعات نے اپنے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ ایران نے انٹرنیشنل طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستانی طلبہ اپنا پروگرام اسی تناظر میں مرتب کر لیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ایرانی صحافی جان حسین کی AIY نیوز سے گفتگو، کہا امریکہ کی ایران میں رجیم چینج کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، حملہ کیا تو اس سے امریکہ کو نقصان ہوگا۔ میری نظر میں یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے، سائی آپس انہوں نے کہا تھا ہم سائیکولوجیکل آپریشنز کھیلیں گے، تو آئی تھنک وہ شروع ہو گیا فرسٹ پلان کہ کسی طریقے سے پریشرائز کرنے کے لیے اور ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے ٹرمپ صاحب، کیونکہ اب ریئلائز کر لیا نا امریکہ نے کہ آرگینکلی یہاں پہ دوسری ریولوشن نہیں آ سکتی، انفیکٹ مینوفیکچر کر کے بھی دوسری ریولوشن یہاں پہ نہیں آ پا رہی تھی، تو اب آخری آپشن یہی بچا ہے کہ کسی طریقے سے سائیکولوجیکل آپریشنز کریں۔ ایران نہیں مانتا، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں آتا، تو اسٹرائک کرنے کی بھی بالکل کوشش کریں گے، لیکن اسٹرائک سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ جب باہر سے انٹرفیئرنس آتی ہے تو ایرانی جو اپوزیشن تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے وہ ایک ساتھ آ جاتی ہے گورنمنٹ کے پیچھے۔ ابھی جو بچا کچا نیٹ ورک تھا موساد کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے ان رائٹس کے دوران، تو یہ سو کالڈ کوٹ ان کوٹ ریجیم چینج کے جو ڈریمز ہیں، آئی ڈونٹ تھنک یہ اتنی آسانی سے یہ پورا کر سکیں گے۔ 20 سال انہوں نے افغانستان میں جنگ کی، نہیں جیت پائے، ویتنام میں 20 سال جنگ کی، نہیں جیت پائے، اور ایران تو کافی آگے، اس نے اپنے اسٹریٹجک اور ملٹری جو سیکرٹس ہیں وہ ابھی تک ریویل نہیں کیے ہیں۔ اسٹار لنک تک انہوں نے جیم کر دیا یہاں پہ، اور جو آئی تھنک سیکورٹی وائز پوزیشن ہے وہ بہتر ہے۔ 12 دن کی جنگ آلریڈی ہو چکی تھی، وہ اسرائیل کو آپ نے دیکھا کس طریقے کا نقصان پہنچایا ایران نے، اور ابھی جو سچویشن ہے آئی تھنک اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو بھی یہ جنگ نہیں جیت پائے گا امریکہ یا اسرائیل۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR نے بتایا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے گئے دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی خطرناک کوشش کی گئی، سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں PTI کی واحد سوچ یہی تھی ہنگامہ کریں تاکہ خبر بنے۔ 8 فروری کو کسی صورت پہیہ جام نہیں کرنے دیں گے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا ہم نے خیر مقدم کیا، انہوں نے صدر پر تنقید کر دی۔ جلسے کی اجازت دی تو یہ بھی آفر دی تھی بھائی آپ کو انتظامات کے لیے جو جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں، لوگ بھی بھر کے دینے کے تیار ہیں، آپ ہمارے مہمان ہو۔ تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا، اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ واحد چوائس ان کے بعد یہ رہ گئی کہ ہم کوئی ایسا ہنگامہ کریں، ایسا کوئی فساد کریں جس سے بھی خبر بچے۔ فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے۔ ہم نے تو ان کو ویلکم کیا تھا، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب پر تنقید کی، وقتی طور پر کچھ شر پسند لوگوں کو گرفتار کیا بھی گیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ PTI کی قیادت سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بھی انہوں نے کال دی ہے فیبروری میں پہیہ جام ہڑتال، اس کو ضرور کنسیڈر کریں، اپنے لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے دفاعی اداروں اور قومی سلامتی کے خلاف بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اعظمہ بخاری کو طعنے دیں اور طالبان پر بات نہ کریں۔ کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں حملے نہیں ہوتے، بھائی دوسرے ملکوں میں آپ جیسے سہولت کار بھی نہیں۔ کی بات کی جاتی ہے، جو ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف بیانیہ ہے، ملک کی سالمیت کے خلاف بیانیہ، اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ آپ سیاسی کریں ہمارے ساتھ مخالفت، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ عظمہ بخاری ایک خاتون ہے اس پہ تانا کس دیں بہادری کے ساتھ، اور جب طالبان کی باری آئے تو آپ طالبان کو کنڈیم نہ کریں اور یہ کہتا ہو کہ جی ہر جگہ حملے نہیں ہوتے، صرف پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ نہیں ہیں باقی ملکوں میں سہولت کار نہیں ہے۔ TTP کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں TTP دہشت گرد جماعت ہے، ان سے متعلق کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ ایک ناسور ہے، اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے۔ دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں بھی کوئی نرم گوشہ نہ ہو اور نہ رہے گا، نہ ہمارا ہے۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے TTP دہشت گرد ہے، اور پاکستان نے جب دہشت گرد کیا تو وہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت کارروائی ہونے چاہیے۔ ہر وہ تنظیم جو ایجنسی سمجھتی ہیں اور حکومت سمجھتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، یہ بالکل دہشت گرد ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا ان کے ساتھ ہینڈل۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر ٹھنڈے ٹھار موسم میں قومی اسمبلی میں گرما گرمی، PP ارکان کی کڑی تنقید، کہا ملک میں بادشاہت چل رہی ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ علی محمد خان بولے کیا اسلام آباد کو بھی کنکریٹ کا جنگل بنانا چاہتے ہیں؟
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا بھی ترکی بترکی جواب، کہا پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، کوئی بادشاہت نہیں، مضر صحت درخت کاٹے گئے، 60,000 نئے درخت لگا رہے ہیں۔ بلگری سیٹ بشرا بی بی کے پاس نہیں، ان سے ایک خاتون وہ سیٹ لے اڑی۔ شیر افضل مروت کا دعویٰ، پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس خاتون کے پاس وہ سیٹ ہے ان کا بانی سے قریبی تعلق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسف زئی نے شیر افضل مروت کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ تعریف تو سب نے سمیٹے، یہ قابل ستائش قطعاً نہیں ہے۔ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے جہاں تک مجھے علم ہے، یہ سیٹ تو بنی گالا میں سعودی سفیر گئے اور انہوں نے پریزنٹ کیا بلگری کا سیٹ جو 8 کروڑ پہ مالیت کا تھا، تو ہم نے مشورہ دیا کہ یہ سیٹ ہم واپس کر دیتے، لیکن بعد میں وہ سیٹ تھا وہ میرا خیال ہے بشرا بی بی سے کوئی اور لے اڑا ہے۔ کون لے اڑا؟ بس ایک شخصیت ہے، بلکہ مثال بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جواب تو مثال دے دیں۔ میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی، ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ نہیں ہے۔ کراچی میں معلم کے تشدد کا شکار بچہ چل بسا۔ منگو پیر عزیز بروہی گوٹ میں 6 سال کا طالب علم حسن 42 روز اسپتال میں زیر علاج رہا۔ واقعہ 1 دسمبر کو مدرسے میں پیش آیا تھا، جہاں معلم نے ڈنڈے مار کر حسن کے سر کی ہڈی توڑ دی تھی۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے منگو پیر عزیز بروہی گوٹ میں معلم کے ہاتھوں صفاقانہ تشدد کا نشانہ بننے والا 6 سالہ حسن اپنی جان سے گیا۔ بدترین تشدد کا شکار حسن 42 روز تک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ معلم اللہ بچائے نے صرف آہستہ آواز میں سبق پڑھنے پر حسن کے سر پر ڈنڈا مارا، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ کاش صاحب نے ڈنڈا مارا تھا، اس کے پھر رونے لگ گیا، بولا تھا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے، پھر مار دیا ڈنڈا۔ حسن کی والدہ کی انصاف کے لیے رو رو کر دہائیاں، والد نے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ کیوں مارے؟ کیا جرم تھا ہمارے بچے کا؟ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں مجرم چاہیے۔ اس کو ڈنڈا مارا، اس نے بتایا کہ بچے کو الٹی ہو رہی تھی، میں ہاسپٹل لے گیا، ہاسپٹل سے اس نے ایکس رے لکھ کے دیا، الٹی کا انجیکشن لگایا، وہ جب ایکس رے آیا تو سر کی ہڈی کریک بتائی۔ ننھے حسن کی نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور علاقہ مکین شریک ہوئے، قریبی قبرستان میں تدفین کی گئی۔ معلم کے تشدد سے جاں باغ ہونے والے ننھے حسن کے ورثاء کا ایک ہی مطالبہ ہے، اس واقعے میں ملوث معلم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ نذیر شاہ، AR1 نیوز کراچی۔ راولپنڈی میں گھر میں گیس لیکیج سے 3 خواتین جاں بحق ہو گئیں، ایک کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عارف والا کے نواحی گاؤں میں گھر میں آتش زدگی، ماں اور 2 بچیاں جھلس کر جاں بحق، باپ زخمی ہو گیا۔ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں گھر میں آگ لگنے سے 3 بچے جاں بحق، ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں گھر سے 3 کروڑ روپے مالیت کے زیورات چوری کرنے کا کیس، پولیس نے کیس حل کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ آصف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں گھر سے 60 تولہ سونا چوری کرنے کا کیس پولیس نے 24 گھنٹوں میں حل کر لیا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ گھر کے رہائشی عمرے پر گئے ہوئے تھے، واپس لوٹے تو معلوم چلا گھر سے زیورات اور رقم غائب تھے۔ ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور الماری میں سب سامان رکھا ہوا تھا، تو یہ لاکس توڑ کے کام ہوا ہے۔ ہم مطمئن ہوئے ان کی ٹیم سے، بہت سٹی ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے بہت ہمارا ساتھ دیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 24 گھنٹوں کے اندر کیس کے ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ 2 حصوں میں جو نا الگ الگ کر کے ایک دفعہ سونا اور ایک دفعہ کیش وہاں سے لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ لے کے اس نے اپنے ایک دوست کے پاس رکھوایا ہوتا ہے۔ پھر دوست کے پاس سے ہم جا کے ریڈ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم ریکور کرواتے ہیں۔ اس میں 60 تولے سونا ہے اور 6 لاکھ نقد جو کیش ہوتے ہیں، اس میں سے اس نے کچھ پیسوں کی بائک خریدی ہوتی ہے 125۔ وہ بائک بھی ہم نے جو ہے ساتھ ساتھ دوست کو بھی گرفتار کیا اور وہ بائک کو بھی ہم نے ریکور کروایا اس کے اندر۔ پولیس نے گھر میں چوری کے کیس میں 2 ملزمان کو گرفتار کر کے زیورات اور لاکھوں روپے رقم برآمد کر لی۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ محمد آصف خان، AR1 نیوز کراچی۔ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کہتے ہیں کہ شہر میں موجود ہائیڈرنٹس بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے۔ ہائیڈرنٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے، شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے، متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے۔ آپ کے سفید کوٹ کسی مراد یا برتری کی علامت نہیں، یہ ایک وعدہ ہے کہ مریضوں کا علاج کسی امتیاز کے بغیر کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جناح میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانووکیشن میں کامیاب طلبہ سے خطاب، کہا اپنے علم کو انسانیت کے جذبے کے ساتھ استعمال کریں، پاکستان اور سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ It's not just about pharmacology or diagnostics,
Medicine is about humanity. Your white coats are not a symbol of privilege. It is a promise to heal without discrimination. I urge you, never disconnect your success from the service of your people. Pakistan needs you, Sindh needs you, humanity needs you. Carry your knowledge with humility, carry your power with responsibility, carry your success with gratitude. Congratulations to the class of the 7th convocation of Jinnah Sindh Medical University. पाकिस्तानी यूएई में मकामी मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के वफ़द ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुसाफिर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचने पर इमिग्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। डोमेस्टिक मुसाफिरों की तरह एयरपोर्ट से निकल सकेंगे। नए निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट कराची से शुरू होगा, जिसके बाद दीगर मकामात तक तौसीह दी जाएगी। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में हिम टेक्सटाइल 2026 पाकिस्तान के 287 नुमाइश कुनंदगान नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार कारपेट सेक्शन भी मुतारिफ कराया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। समंदर पार तिजारती नुमाइश में पाकिस्तानी अशिया के चर्चे। जर्मनी के तिजारती शहर फ्रैंकफर्ट में घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश हेम टेक्सटाइल 2026 का मेला सज गया। 287 पाकिस्तानी नुमाइश कुंदगान की शिरकत, पाकिस्तानी पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। इस एग्जीबिशन को मैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आपको छोटे छोटे जब आप एग्जीबिशन में जाते हो तो आपको वो रिस्पांस नहीं मिलता। यहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे पुर्तगाल भी आ रहा है, स्पेन भी आ रहा है, इटली भी आ रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के लिए जो हमें एक आलमी सतह के ऊपर यूरोप की मार्केट को और अफ्रीका और यूएस की मार्केट को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सट्रैक्ट करने का मौका मिलता है। अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान को इस बार अच्छा काम मिलेगा। ट्रेड काउंसलर आमना नईम कहती हैं कि पाकिस्तानी नुमाइश कुंदगान के लिए आलमी खरीदारों से राब्ते, नए मौके तलाश करने और पाकिस्तान की टेक्सटाइल महारत को उजागर करने का बेहतरीन मौका साबित हुआ है। हर साल की तरह पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं। डिफरेंट बूथ्स के ऊपर बहुत रश है। मुंतज़मीन के मुताबिक नुमाइश में 65 ममालिक से 3100 से जायद नुमाइश कुंदगान ने नुमाइश में हिस्सा लिया। हेम टेक्सटाइल 2026 का ये मेला 4 रोज तक जारी रहेगा। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। DGISPR से कौमी पैगाम अमन कमेटी की GSU में मुलाकात, कौमी बयानिए के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चा बयानिया फ़ैसला कुन हथियार है। मुलाकात के दौरान नफ़रत अंगेज़ी, फ़िरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक किया गया। महराब व मिंबर से इत्तेहाद उम्मत और समाजी हमआहंगी का पैगाम मुल्क गिर सतह पर फैलाने का ऐलान भी किया गया। कराची के इलाके कुरंगी में नादरा मेगा सेंटर बनाने टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नादरा का मुआहदा। तकरीब से खिताब में नासिर हुसैन शाह ने कहा, मेगा सेंटर से हज़ारों लोग मुस्तफीद होंगे। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक और नादरा मेगा सेंटर का क़याम का मुआहदा तय पा गया। लाखों अफराद इस्तेफादा हासिल करेंगे। पूरे कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। शहर में बहुत बेहतरी आएगी। कोरंगी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नादरा के दरमियान मेगा सेंटर के क़याम के मुआहदे की तकरीब से खिताब में वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कराची की तरक्की में सब यकजा हैं। यहाँ के सब लोगों को सहूलियात हों, क्योंकि बड़ा इशू होता है जब दूर दराज जगहों पे जाना पड़े शनाख्ती कार्ड के लिए। बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ मुहैया की गई। तरक्याती कामों का जाल बिछाया हुआ है। DG नादरा आमिर अली खान ने बताया कि कोरंगी में नादरा का चौथा मेगा सेंटर होगा। मली, सुरजानी और गुलबर्ग में अगले माह तक नादरा मेगा सेंटर मुकम्मल हो जाएंगे। इस मेगा सेंटर में तकरीबन 40 लाख के लोगों के आबादी के लोगों को हम एंटरटेन करेंगे। 30 काउंटर्स होंगे। ये 24/7 राउंड द क्लॉक चलेंगे विद 3 शिफ्ट्स। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम सियासी व मजहबी जमातों को मिलकर कराची की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन मुस्तफ़ा मेराज के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची।
نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.